جنازے کی بات نہیں کر سکتے تھے؟ اور کیا ارشد شریف صاحب کے ساتھ اتنا ذاتی اور قریبی تعلق ہونے کے ناطے کیا آپ کو پہلے ان کی والدہ کے پاس نہیں جانا چاہیے پریس کانفرنس کرنے سے پہلے؟ دیکھیں میری بات سنیں، ان کی والدہ میری والدہ کی طرح ہیں۔ میں نے اپنی والدہ کو لاسٹ ایئر کھویا ہے، اور اس پہ بھی مجھ پہ پینلٹی لگی تھی الیکشن کمیشن سے کہ میں نے جھوٹا بیانیہ دیا ہے کہ میری ماں کی طبیعت خراب ہے، اور اسی ٹائم پہ ان کا انتقال ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ارشد شریف کی ماں جس کرب سے گزری اس کرب سے میں اور آپ نہیں گزر رہے، ٹھیک ہے، لیکن پوری قوم تسلی میں یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ جو ہوا ہے ایک کراس فائرنگ کے اندر ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ نہیں مانتی اگر مجھے نہیں پتا، جو میں دیکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، سوچ رہا ہوں، ساری صورتحال جو ہے اس کا بینیفیشری کون ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ کلیمز کر رہے ہیں، بہت زبردست آپ کا سوال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں نے جو کلیمز کیے ہیں ان میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں جو بینیفیشری ہے نا انہی کو میں نے ایڈریس کی ہے پریس کانفرنس، اور وہ بہت سر میری بات سنیں، ہر چیز کا ہر چیز دیکھیں، ہر چیز دیکھیں میری بات سنیں، اللہ کے علاوہ مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ ارشد شریف کی جان کو خطرہ تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے پتا اس کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی۔ خان صاحب نے کہا میں نے اسے مشورہ دیا ملک سے باہر چلے جائیں۔ آپ یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں، آپ خان صاحب کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا اس میں کوئی کردار نہیں۔ عمران خان صاحب وہی ایک بیان اور اسٹیٹمنٹ دیں گے جو ایک مخلص دوست دوسرے کو دے گا، جو ان کو بتایا گیا، جو ارشد شریف کو سمجھایا گیا، اور جو ارشد شریف نے بیان کیا، اس کے بعد کوئی بھی آدمی ہوتا وہ یہ کہتا، لیکن کیونکہ میں دوست تھا اس کا، میں اس سے رابطے میں تھا، اب برے وقت میں رابطے میں تھا۔ عمران خان صاحب اس کے لیے ایک لیڈر تھے بہت اچھے، اور عمران خان ان کو ایک بہت بڑا اینکر مانتے ہیں، لیکن میں دوست تھا۔ جو دوستی میں آپ بات کر سکتے ہیں وہ آپ اپنے باس سے تو بات نہیں کر سکتے۔ حکومت سے تو ہے، جی سوال کا جواب تو آپ کے پاس یہ سوال ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میں اگر سوچتا ہوں کہ کوئی اور لوگ مر جائیں گے اور ان کو مرنے دیتا، تو یہ آپ کی سوچ ہے، میری نہیں۔ میں لے لیں اس معاملے میں، کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ کون لوگ اس سازش میں ملوث ہیں، تو کیا کریں گے میرا؟ سر اگر مجھے کوئی ادارہ حراست میں لے لیتا ہے تو یہ تو ادارے کے اوپر وہ حراست میں لے گا، میں تو حاضر ہوں۔ اب جب میں یہاں تک پریس کانفرنس کرنے آ گیا ہوں تو میں تیار ہوں کہ اس میں حراست ہو، پھانسی ہو یا گولی لگے، یہ تو آئندہ آنے والا آپ یہ پریس کانفرنس کا جنازے کی بات نہیں کر سکتے تھے؟ اور کیا ارشد شریف صاحب کے ساتھ اتنا ذاتی اور قریبی تعلق ہونے کے ناطے کیا آپ کو پہلے ان کی والدہ کے پاس نہیں جانا چاہیے پریس کانفرنس کرنے سے پہلے؟ دیکھیں میری بات سنیں، ان کی والدہ میری والدہ کی طرح ہیں۔ میں نے اپنی والدہ کو لاسٹ ایئر کھویا ہے، اور اس پہ بھی مجھ پہ پینلٹی لگی تھی الیکشن کمیشن سے کہ میں نے جھوٹا بیانیہ دیا ہے کہ میری ماں کی طبیعت خراب ہے، اور اسی ٹائم پہ ان کا انتقال ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ارشد شریف کی ماں جس کرب سے گزری اس کرب سے میں اور آپ نہیں گزر رہے، ٹھیک ہے، لیکن پوری قوم تسلی میں یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ جو ہوا ہے ایک کراس فائرنگ کے اندر ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ نہیں مانتی اگر مجھے نہیں پتا، جو میں دیکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، سوچ رہا ہوں، ساری صورتحال جو ہے اس کا بینیفیشری کون ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ کلیمز کر رہے ہیں، بہت زبردست آپ کا سوال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں نے جو کلیمز کیے ہیں ان میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں جو بینیفیشری ہے نا انہی کو میں نے ایڈریس کی ہے پریس کانفرنس، اور وہ بہت سر میری بات سنیں، ہر چیز کا ہر چیز دیکھیں، ہر چیز دیکھیں میری بات سنیں، اللہ کے علاوہ مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ خان صاحب نے کہا کہ ارشد شریف کی جان کو خطرہ تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے پتا اس کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی۔ خان صاحب نے کہا میں نے اسے مشورہ دیا ملک سے باہر چلے جائیں۔ آپ یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں، آپ خان صاحب کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا اس میں کوئی کردار نہیں۔ عمران خان صاحب وہی ایک بیان اور اسٹیٹمنٹ دیں گے جو ایک مخلص دوست دوسرے کو دے گا، جو ان کو بتایا گیا، جو ارشد شریف کو سمجھایا گیا، اور جو ارشد شریف نے بیان کیا، اس کے بعد کوئی بھی آدمی ہوتا وہ یہ کہتا، لیکن کیونکہ میں دوست تھا اس کا، میں اس سے رابطے میں تھا، اب برے وقت میں رابطے میں تھا۔ عمران خان صاحب اس کے لیے ایک لیڈر تھے بہت اچھے، اور عمران خان ان کو ایک بہت بڑا اینکر مانتے ہیں، لیکن میں دوست تھا۔ جو دوستی میں آپ بات کر سکتے ہیں وہ آپ اپنے باس سے تو بات نہیں کر سکتے۔ حکومت سے تو ہے، آپ کی اس پریس کانفرنس کا بینیفیشری کون ہے؟
جی سوال کا جواب تو آپ کے پاس یہ سوال ہے اس کا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا اور میں اگر سوچتا ہوں کہ کوئی اور لوگ مر جائیں گے اور ان کو مرنے دیتا تو یہ آپ کی سوچ ہے میری نہیں حراست میں لے لیں اس معاملے میں کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ کون لوگ اس سازش میں ملوث ہیں تو کیا کریں گے پھر آپ؟ سر اگر مجھے کوئی ادارہ حراست میں لے لیتا ہے تو یہ تو ادارے کے اوپر وہ حراست میں لے گا میں تو حاضر ہوں اب جب میں یہاں تک پریس کانفرنس کرنے آ گیا ہوں تو میں تیار ہوں کہ اس میں حراست ہو پھانسی ہو یا گولی لگے یہ تو آئندہ آنے والا وقت ہی بتائے گا فیصل کیا آپ یہ پریس کانفرنس کا جنازے کے بعد نہیں کر سکتے تھے اور کیا ارشد شریف صاحب کے ساتھ اتنا ذاتی اور قریبی تعلق ہونے کے ناطے کیا آپ کو پہلے ان کی والدہ کے پاس نہیں جانا چاہیے پریس کانفرنس کرنے سے پہلے؟ دیکھیں میری بات سنیں ان کی والدہ میری والدہ کی طرح ہیں میں نے اپنی والدہ کو لاسٹ ایئر کھویا ہے اور اس پہ بھی مجھ پہ پینلٹی لگی تھی الیکشن کمیشن سے کہ میں نے جھوٹا بیانیہ دیا ہے کہ میری ماں کی طبیعت خراب ہے اور اسی ٹائم پہ ان کا انتقال ہو گیا ٹھیک ہے ارشد شریف کی ماں جس کرب سے گزری اس کرب سے میں اور آپ نہیں گزرے ٹھیک ہے لیکن پوری قوم تسلی میں یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ جو ہوا ہے ایک کراس فائرنگ کے اندر ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یہ نہیں مانتی اگر مجھے نہیں پتا جو میں دیکھ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں سن رہا ہوں سوچ رہا ہوں ساری صورتحال جو ہے اس کا بینیفیشری کون ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ کلیمز کر رہے ہیں بہت زبردست آپ کا سوال اور ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں نے جو کلیمز کیے ہیں ان میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں جو بینیفیشری ہے نا انہی کو میں نے ایڈریس کی ہے پریس کانفرنس اور وہ بہت سر میری بات ہر چیز کا ہر چیز دیکھیں میری بات سنیں اللہ کے علاوہ مجھے کوئی نہیں روک سکتا خان صاحب نے کہا کہ ارشد شریف کی جان کو خطرہ تھا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے پتا اس کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی خان صاحب نے کہا میں نے اسے مشورہ دیا ملک سے باہر چلے جائیں آپ یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں آپ خان صاحب کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا اس میں کوئی کردار نہیں عمران خان صاحب وہی ایک بیان اور سٹیٹمنٹ دیں گے جو ایک مخلص دوست دوسرے کو دے گا جو ان کو بتایا گیا جو ارشد شریف کو سمجھایا گیا اور جو ارشد شریف نے بیان کیا اس کے بعد کوئی بھی آدمی ہوتا وہ یہ کہتا لیکن کیونکہ میں دوست تھا اس کا میں اس سے رابطے میں تھا اب برے وقت میں رابطے میں تھا عمران خان صاحب اس کے لیے ایک لیڈر تھے بہت اچھے اور عمران خان ان کو ایک بہت بڑا اینکر مانتے ہیں لیکن میں دوست تھا جو دوستی میں آپ بات کر سکتے ہیں وہ آپ اپنے باس سے تو بات نہیں کر سکتے حکومت سے تو ہے جی سوال کا جواب تو آپ کے پاس یہ سوال ہے اس کا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا اور میں اگر سوچتا ہوں کہ کوئی اور لوگ مر جائیں گے اور ان کو مرنے دیتا تو یہ آپ کی سوچ ہے میری نہیں حراست میں لے لیں اس معاملے میں کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ کون لوگ اس سازش میں ملوث ہیں تو کیا کریں گے پھر آپ؟ سر اگر مجھے کوئی ادارہ حراست میں لے لیتا ہے تو یہ تو ادارے کے اوپر وہ حراست میں لے گا میں تو حاضر ہوں اب جب میں یہاں تک پریس کانفرنس کرنے آ گیا ہوں تو میں تیار ہوں کہ اس میں حراست ہو پھانسی ہو یا گولی لگے آپ یہ پریس کانفرنس کا جنازے کے بعد نہیں کر سکتے تھے اور کیا ارشد شریف صاحب کے ساتھ اتنا ذاتی اور قریبی تعلق ہونے کے ناطے کیا آپ کو پہلے ان کی والدہ کے پاس نہیں جانا چاہیے پریس کانفرنس کرنے سے پہلے؟ دیکھیں میری بات سنیں ان کی والدہ میری والدہ کی طرح ہیں میں نے اپنی والدہ کو لاسٹ ایئر کھویا ہے اور اس پہ بھی مجھ پہ پینلٹی لگی تھی الیکشن کمیشن سے کہ میں نے جھوٹا بیانیہ دیا ہے کہ میری ماں کی طبیعت خراب ہے اور اسی ٹائم پہ ان کا انتقال ہو گیا ٹھیک ہے ارشد شریف کی ماں جس کرب سے گزری اس کرب سے میں اور آپ نہیں گزرے ٹھیک ہے لیکن پوری قوم تسلی میں یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ جو ہوا ہے ایک کراس فائرنگ کے اندر ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یہ نہیں مانتی اگر مجھے نہیں پتا جو میں دیکھ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں سن رہا ہوں سوچ رہا ہوں ساری صورتحال جو ہے اس کا بینیفیشری کون ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ کلیمز کر رہے ہیں بہت زبردست آپ کا سوال اور ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں نے جو کلیمز کیے ہیں ان میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں جو بینیفیشری ہے نا انہی کو میں نے ایڈریس کی ہے پریس کانفرنس اور وہ بہت سر میری بات ہر چیز کا ہر چیز دیکھیں میری بات سنیں اللہ کے علاوہ مجھے کوئی نہیں روک سکتا خان صاحب نے کہا کہ ارشد
अरशद शेख की जान को खतरा था और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पता है इसकी टारगेट किलिंग हुई। खान साहब ने कहा मैंने उसे मशवरा दिया मुल्क से बाहर चले जाएं। आप यहाँ पे कह रहे हैं कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं, आप खान साहब को भी कह रहे हैं कि उनका इसमें कोई किरदार नहीं। इमरान खान साहब वही एक बयान और स्टेटमेंट देंगे जो एक मुखलिस दोस्त दूसरे को देंगे, जो उनको बताया गया, जो अरशद शरीफ को समझाया गया और जो अरशद शरीफ ने बयान किया, उसके बाद कोई भी आदमी होता वो ये कहता, लेकिन क्योंकि मैं दोस्त था उसका, मैं उससे राब्ते में था और बुरे वक्त में राब्ते में था। इमरान खान साहब उसके लिए एक लीडर थे वो अच्छे, और इमरान खान उनको एक बहुत बड़ा एंकर मानते हैं, लेकिन मैं दोस्त था। जो दोस्ती में आप बात कर सकते हैं वो आप अपने बॉस से तो बात नहीं कर सकते। से भी ज्यादा ताकतवर है आपकी इस हुकूमत से तो है। बेनिफिशियरी कौन है? से भी ज्यादा ताकतवर है। आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बेनिफिशियरी कौन है? जी, सवाल का जवाब तो आपके पास ये सवाल है। इसका अगर आप समझते हैं कि मुझे नहीं करना चाहिए था और मैं अगर सोचता हूँ कि कोई और लोग मर जाएंगे और उनको मरने देता, तो ये आपकी सोच है, मेरी नहीं। हिरासत में ले लें इस मामले में, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि मुझे पता है कि कौन लोग इस साजिश में मुलव्वस हैं, तो क्या करेंगे फिर आप? सर, अगर मुझे कोई इदारा हिरासत में ले लेता है तो ये तो इदारे के ऊपर वो हिरासत में लेगा, मैं तो हाजिर हूँ। अब जब मैं यहाँ तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गया हूँ तो मैं तैयार हूँ कि उसमें हिरासत हो, फांसी हो या गोली लगे, ये तो आइंदा आने वाला वक्त ही बताएगा।